حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز ایک غیر آباد جگہ سے گزر رہے تھے کہ اچانک راستے میں ان کو ایک سانپ نظر آیا۔ ان کے پاس ایک چھڑی تھی۔ انہوں نے اس چھڑی سے اس سانپ کو مار دیا۔ اتنے میں وہاں جن نمودار ہوئے۔ انہوں نے آپ کو پکڑا اور آسمان پر اپنے علاقے میں لے گئے۔ وہاں پر ان کا سردار بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے شاہ عبدالعزیز سے پوچھا، تم نے ہمارا ساتھی جن کیوں قتل کیا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز نے حیرانی سے جواب دیا کہ میں نے آپ کے کسی ساتھی جن کو قتل نہیں کیا۔ اس پر سردار بولا، کیا تم نے ایک سانپ کو قتل نہیں کیا؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے راستے میں ایک سانپ کو مارا تھا لیکن کسی جن کو قتل نہیں کیا۔ سردار بولا کہ اس سانپ میں ہمارے ساتھی جن نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اس پر حضرت نے کہا، اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ سردار نے کہا، چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھی جن کو نہیں مارا، لیکن قتل تو آپ نے کر دیا ہے، سانپ کو ہی صحیح۔ اس کے بدلے میں آپ کو بھی قتل کی سزا ملے گی۔ اس پر آپ شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سردار بولا، کیا سانپ جاندار نہیں؟ حضرت نے کہا، جاندار ہے۔ سردار تیش میں آ کر بولا، کیا اسلام میں یہ جاندار کو مار دینا گناہ نہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو جاندار خطرناک ہو اور ایذا پہنچانے والا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کو قتل کر دینا کار ثواب ہے۔ سردار بولا، اگر آپ یہ حدیث ثابت کر دیں تو ہم آپ سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میری حدیث کی کتاب تو میرے پاس نہیں۔ اس پر جنوں کے سردار نے کہا، ہمارا ایک صحابی جن ہے جو بہت ضعیف اور بوڑھا ہے، اگر اس نے گواہی دے دی تو میں آپ کی بات درست مان لوں گا، کیونکہ وہ جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہا کرتا تھا اور اس کو بہت ساری احادیث زبانی یاد ہیں۔ چنانچہ صحابی جن کو بلایا گیا۔ وہ صحابی جن کئی 100 سال کی عمر کا تھا۔ جب سارا معاملہ اس صحابی جن کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ شاہ عبدالعزیز درست کہہ رہے ہیں۔ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو میں وہیں پر موجود تھا۔ اس پر سردار نے کہا، ٹھیک ہے شاہ صاحب، اب ہم کو آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ ہمارے جن ساتھی کا انتقال اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اس پر شاہ عبدالعزیز نے کہا، میں نے تو صحابی جن کی زیارت کر لی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوست احباب اور مریدین بھی صحابی جن کی زیارت کر لیں۔ اس پر صحابی جن نے کہا، اگرچہ میں بہت بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی شاہ عبدالعزیز کے کہنے پر میں آپ کے دوستوں، رشتہ داروں، مریدین اور اہل علاقہ سے ملنے ضرور آؤں گا۔ اس پر شاہ عبدالعزیز نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے سوال کیا کہ وہ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا، جب آپ کہیں گے میں آ جاؤں گا۔ شاہ عبدالعزیز نے ان سے جمعہ کے دن آنے کا کہا۔ صحابی جن نے آنے کا وعدہ کر لیا۔ تب ان کے سردار نے بڑی عزت و احترام سے آپ کو زمین پر واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ جنہوں نے حکم کی تعمیل کی اور شاہ عبدالعزیز کو ایک تخت پر بٹھایا گیا اور واپس زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز کا تخت زمین پر اتر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے تخت کو اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے تب آپ سے استفسار کیا تو شاہ عبدالعزیز نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ صحابی جن کا دیدار ہو جائے گا اور ان کی امامت میں جمعہ مبارک پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ پورے علاقے میں اعلانات کروا دیے گئے۔ سب لوگ جمعہ والے دن نماز گاہ میں پہنچ گئے اور صحابی جن کو دیکھنے کے لیے پورے علاقے کے لوگ بے تاب تھے۔ سب آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کو آسمان سے ایک تخت اڑتا ہوا نظر آیا جو آہستہ آہستہ زمین پر اترا۔ صحابی جن تخت سے نیچے اترے۔ انہوں نے سفید کپڑے سے منہ کو ڈھانپ رکھا ہوا تھا۔ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے کپڑا ہٹا دیا۔ جب سب نے زیارت کر لی تو وہ آگے بڑھے اور جمعہ کی نماز پڑھائی اور واپس جانے لگے تو لوگوں نے جن صحابی سے گزارش کی کہ آپ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اس لیے آپ نے تو سب کو دیکھا ہوا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جنوں کو اللہ نے لوگوں کے ہر روپ کو دھارنے کی طاقت دی ہوئی ہے۔ صحابی جی نے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے۔
پھر لوگوں کے کہنے پر صحابی جن نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ دھار کر دکھایا۔ جب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھارنے کو کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھارنے کی طاقت اللہ نے کسی جن کو نہیں دی۔ تمام لوگوں نے صحابی جن کا شکریہ ادا کیا اور اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بار وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔